پاکستان کو ختم کر کے ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم نے لا الہ کی نفی کی ہے. یاد رکھو ہماری جانیں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ذبح تو ہو سکتی ہیں مگر ملک پر آج نہیں آنے دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ اعجاز احمد آفیشیل یوٹیوب چینل سے حاضر ہوں. آج میری سٹوری سیاست سے ہٹ کر ہے، پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے. کیا پاکستان کا نوجوان حکومتوں سے مطمئن ہے؟ کیا پاکستان کے نوجوانوں کو ان کے مسائل کے حل کے مواقع مل رہے ہیں؟ ان کو نوکریاں مل رہی ہیں؟ جو ان کے پاس ڈگریاں ہیں وہ کسی کام کی ہیں یا نہیں؟ کیا نوجوان منشیات کے استعمال کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ منفی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں؟ ڈکیتی، چوری اور رہزنی کی وارداتوں میں، جرائم کی دنیا میں جا رہے ہیں؟ اگر میری سٹوری آپ کو پسند آئے تو میرا چینل سبسکرائب کریں، پروموٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. جو بھی میرا کلپ دیکھتا ہے میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. میری حوصلہ افزائی ہوگی. اگر کوئی کمی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑوں رحمتوں سے نوازے. پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان، یہ 18 سال سے لے کر 30 سال تک یہ پیک پہ اپنی جوانی گزار رہے ہیں. ان کے ووٹ سے حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں. ان کا کندھا استعمال کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ جھوٹے دعوے وعدے کیے جاتے ہیں. جب وہ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو ان نوجوانوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے. آپ پاکستان کی اپوزیشن دیکھ لیں جس کو ہم اس وقت پی ڈی ایم کہتے ہیں. یہ وہ جماعتیں ہیں جو 70 سالوں سے سیاست کر رہی ہیں. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو نوجوانوں کو نت نئے خواب دکھا کر، ان کو نوکریوں کے جھانسے دے کر، ان کے لیے ایسی سکیمیں بنا کر ان سے ووٹ لیتے ہیں. جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور نوجوان کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھیں جو حکومت برسر اقتدار ہے وہ 23 سالوں میں نوجوانوں کو متحرک کر کے نوجوانوں کے ووٹ سے آج برسر اقتدار آئی ہے. 3 سال کا عرصہ ہونے کو ہے. کیا نوجوانوں کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ ان کی ڈگریاں جو ہیں وہ ان کے کام آئی ہیں؟ ان کو نوکریاں ملی ہیں؟ ان کے مسائل حل ہوئے ہیں؟ یہ آپ خود اندازہ کر لیں. میں تو روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتا ہوں کہ فٹ پاتھوں پہ نوجوان نشہ میں دھت ہوتے ہیں. وہ نوجوان جس کو ماؤں نے، جس کے والدین نے اللہ سے دعائیں مانگ کر، منتیں مانگ کر لیا ہے اور وہ کڑیل نوجوان ہوئے ہیں، وہ سپوت اس ملک کے ہوئے ہیں، مگر ان کو وسائل نہیں ملے، ان کو تعلیم نہیں ملی، ان کی خوراک کا انتظام نہیں ہوا، ان کو گھر کے لیے آسائش نہیں ملی. وہ نشے کی طرف چلے گئے اور فٹ پاتھوں پہ اپنی زندگی کے آخری سانس بھی پورے کر رہے ہیں. اور نوجوان جنہیں پاکستان کے لیے، خود مختاری کے لیے، دفاع کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں نوجوانوں کا حصہ ہونا چاہیے تھا، وہ جرائم کی طرف جا رہے ہیں. وہ ٹپیکل انداز جو تھا کہ وہ چور ہوتے تھے پرانے زمانوں میں، ڈکیت ہوتے تھے، اب نوجوان جو ہیں جب ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے،
ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تعلیمی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ منفی سرگرمیوں میں، ڈکیتیوں میں، چوریوں میں اور جرائم کی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آؤ پازیٹیو جدوجہد کریں، آؤ اسلحہ کو چھوڑ دو، ڈنڈے کو چھوڑ دو، انتقام کو چھوڑ دو، اپنے حقوق کے لیے صرف زبان سے ایک لفظ حکومتوں کو اور اپوزیشن کو یہ کہہ دیں کہ ہمارے حقوق کے لیے جو وعدے کیے ہیں، جو آئین پاکستان میں ہیں، وہ پورے کیے جائیں، ورنہ ہم پرامن احتجاج میں پرامن رہ کر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے سڑکوں پہ نکلیں گے۔ تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ چند دن تو دور کی بات ہے، چند گھنٹوں میں حکومتیں بھی، اپوزیشن بھی اور سیاستدان بھی، ان کے چہرے جو ہیں وہ بدل جائیں گے، آپ کی طرف ہو جائیں گے، آپ کے مسائل کے حل کی طرف ہو جائیں گے۔ آپ کو استعمال کر کے، آپ کی قربانی دے کر یہ اقتدار میں آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ میں دکھانا چاہتا ہوں ایسے منظر کہ جو نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نوجوانوں کو کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ ہم پاکستانی معاشرہ ہے، اس کو پرامن بنانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان، اس سے بعد اپنا آئین، معیشت کی بحالی، اخلاقیات کا درس اس کو دینا ہے۔ بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار آج اس معزز اور باوقار ایوان میں قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں، کیونکہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہیں۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھر پارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور بڑھاپے کی وجہ سے پورے جسم پر جھریاں لیے نشتر اسپتال ملتان کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صدر علی وقار تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 + 2 4 روٹیوں کی بجائے 2 + 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ چاند روٹی کی بجائے چاند میں چرخہ کاٹتی بڑھیا تو تب دکھائی دیتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی، آنکھوں میں گول جو بھی چیز ہو روٹی لگتی ہے۔ اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تب ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔